دوستو، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام جریج تھا۔ جریج ایک عبادت گزار آدمی تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ نماز پڑھتا تھا۔ جریج کی ماں آئی اور وہ نماز میں تھا۔ اس کی ماں نے کہا، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے میرے پروردگار، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز ہے۔ پھر وہ نماز کی طرف متوجہ رہا اور اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر اگلے دن آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو وہ کہنے لگی، اے جریج۔ جریج نے اپنے دل میں کہا، اے میرے پروردگار، ایک طرف میری ماں ہے اور دوسری طرف میں نماز میں ہوں۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہا۔ پھر اس کی ماں نے کہا، اے اللہ، جب تک جریج فاحشہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہ دینا۔ بنی اسرائیل کے لوگ جریج اور اس کی عبادت کا بڑا تذکرہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی عورت جو بڑی خوبصورت تھی وہ کہنے لگی کہ اگر تم چاہتے ہو تو میں جریج کو فتنے میں مبتلا کر دوں۔ وہ عورت جریج کی طرف گئی لیکن جریج نے اس عورت کی طرف توجہ نہ کی۔ ایک چرواہا جریج کے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ اس عورت نے اس چرواہے کو اپنی طرف بلایا۔ اس چرواہے نے اس عورت سے اپنی خواہش پوری کی جس سے وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ تو جب اس عورت کے ہاں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس نے کہا، یہ جریج کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر لوگ آئے اور انہوں نے جریج کو اس کے عبادت خانے سے نکالا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور لوگوں نے جریج کو مارنا شروع کر دیا۔ جریج نے کہا، تم لوگ یہ سب کچھ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ لوگوں نے جریج سے کہا، تو نے اس عورت سے بدکاری کی ہے اور تجھ سے لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ تو لوگ اس بچے کو لے کر آئے۔ جریج نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ جریج نے نماز پڑھ لی۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر اس بچے کے پاس آیا اور اس بچے کے پیٹ میں انگلی رکھ کر کہا، اے لڑکے، تیرا باپ کون ہے؟ اس لڑکے نے کہا، فلاں چرواہا۔ پھر لوگ جریج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کو بوسہ دینے لگے اور اسے چھوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، بلکہ تم اسے اسی طرح مٹی کا بنا دو۔ پھر لوگوں نے اسی طرح بنا دیا۔